دوستو آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے میں یمن کی گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ مگر سبا کے لوگ نہایت راحتوں اور نعمتوں میں تھے، ہر طرف لے لہارتی فصلیں اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھا، مگر اس نظریے کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر نہایت خوبصورتی سے حکومت کی اور اس کا ایک قیمتی تخت تھا جس کو تخت بلقیس بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، قرآن پاک کے ایمان افروز واقعے کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اس مکمل معلومات سے استفادہ حاصل ہو سکے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ دوستو، دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سبائی قوم کے سپرد تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم موحد بادشاہ کی طاقت پر حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو ہوا، جن، چرندوں، پرندوں اور جانوروں پر حکومت عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا۔ جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب دلیل پیش نہ کر سکا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ گفتگو ابھی ہو رہی تھی تو ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے تو ہدہد بڑے احترام سے بولا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا تھا جس ملک کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں، جس کا بہت بڑا تخت ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات، لال، زمرد جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان آرائش و نمائش کے موجود ہیں، اور وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس ملک کے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، سورج اور آگ کی پوجا کیا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کی تصدیق کروں گا، لہٰذا انہوں نے ہدہد کو خط لکھ کر اس ملکہ کی طرف روانہ کیا اور کہا خط دینے کے بعد بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ تو دوستو، ہدہد نے خط لے جا کر ملکہ کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ خط پڑھتے ہی فوراً اپنے قبیلے کے سبھی سرداروں کو مشورہ کرنے کے لیے بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ہمیشہ جو بھی فیصلہ لیا ہے سب سے رائے طلب کی ہے، تو آج میرے پاس بڑا عزت والا خط آیا ہے، اور خط پڑھ کر سناتی ہے۔ خط دراصل یوں تھا: شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی طرف سے ملکہ سبا کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے، اور آپ فوراً سر تسلیم خم کر کے حاضر ہوں۔ پیارے دوستو، یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس قوم کے لیے دعوت اسلام تھی۔ وہاں پر بیٹھے سبھی سردار طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ تو ہماری توہین ہے اور ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے، مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیے تو وہ ایک دنیا دار بادشاہ ہیں، لیکن اگر انہوں نے تحفے قبول نہ کیے تو واقعی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ میں سر تسلیم خم کر کے اس کے رب کی پیروی کروں گی۔ ہدہد نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ ساری بات بتا دی۔ دوستو، اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستوں پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے معزن کیا جائے۔ دوستو، ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف روانہ کیے جس میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام کنیزیں اور ملکہ کا خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں پہنچے تو انہوں نے یہاں آ کر دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ قاصدوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تم اپنے تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب
ملکہ کو یہ خبر ملی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی ہیں، تو وہ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی اور اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ تو وہاں پر بیٹھے ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے اس دربار کو برخاست کرنے سے پہلے اس تخت کو لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ یہ تخت آپ کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا کر دوں گا۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ سب میرے پروردگار کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کے لیے ہی مفید ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ اور برتر ہے۔ اسرائیلی روایتوں میں اس شخص کا نام آصف برکیہ بتایا گیا ہے، لیکن قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں اس کی کوئی تفصیل موجود نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس میں کچھ رد و بدل کرا دیا اور اسے پہلے سے بھی زیادہ بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم تو فرما بردار ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں لایا گیا تو اس نے دیکھا کہ گویا فرش پر پانی ہے، لہٰذا ملکہ بلقیس نے اپنی پنڈلیوں پر سے کپڑا اٹھا لیا۔ جب اس نے فرش پر پیر رکھے تو اس نے دیکھا کہ یہ شیشے کا بنا ہوا فرش ہے، اس کی بناوٹ ایسی کی گئی تھی کہ گویا وہاں پانی بھرا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ بول اٹھی کہ میں ظلم کرتی رہی اپنے آپ پہ، اور میں سلیمان کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں، اس رب کے سامنے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جو میں شرک کرتی رہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لاتی ہوں اور وہ اسلام قبول کرتی ہے۔ باقی اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا نکاح ملکہ بلقیس کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کے مطابق کچھ بیان نہیں ہوا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو دوستوں سے شیئر کریں اور کمنٹ میں پسندگی کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔